بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ آج کافی دنوں بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم آپ کے کوشچنس کو ایڈریس کر سکیں۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس اسٹارٹ۔ سو دا ویری فرسٹ کوشچن از، اپنا ایمان کیسے مضبوط کریں، دنیا سے کیسے دور رہیں؟ دیکھیں، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے جس بارے میں آپ کا ایمان ہے اس کو پہچانیں، اس کا صحیح تعارف حاصل کریں۔ ہم میں سے اکثر مسلمان بائی برتھ مسلمان ہیں، اور انفارچونیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو صحیح تعارف ہے اس سے ہم محروم ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ سوالات نہیں کرتے۔ ہمارے دل و دماغ میں یہ وسوسہ بیٹھ گیا ہوا ہے کہ اگر ہم سوال کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، ہمارا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ جبکہ سوالات کرنے سے نہ صرف آپ سیکھتے ہیں بلکہ آپ کا ایمان بھی بڑھتا ہے۔ تو خود سے یہ سوال کریں کہ اتنی بڑی کائنات کا کیا واقعی کوئی خالق ہے؟ اور اگر خالق ہے تو کیا وہ وہی خالق ہے جو مجھے بتایا گیا؟ جب آپ اس طرح کے سوالات خود سے کرتے ہیں اور ان سوالات کے جوابات کے لیے ایک سفر کا آغاز کرتے ہیں، ایک خوبصورت سفر کا آغاز کرتے ہیں، تو اس جرنی میں آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کو اپنے سوال کا جواب ملتا ہے تو پھر آپ کا جو ایمان ہوتا ہے، اس کا جو لیول ہوتا ہے، دیٹس امیزنگ۔ وہ ایمان پھر آپ کو، کبھی آپ بھٹکنے بھی لگتے ہیں، کبھی گمراہ بھی ہونے لگتے ہیں، تو پھر آپ خود کو خود ہی سنبھال لیتے ہیں اور آپ دوبارہ سے صحیح ٹریک کی طرف آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ پہلے صحیح ایمان حاصل کریں، اور پھر اسی ایمان کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر مضبوط کرتے رہنا ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے ایمان ایک پودا ہے جس کو آپ نے روزانہ کی بیس پر نماز، قرآن، ذکر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی عبادت، اخلاقیات، ان سب چیزوں سے اس پودے کو آپ نے پانی دیتے رہنا ہے تاکہ وہ تر و تازہ رہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے ایمان کو روزانہ کی بنیاد پر مضبوط کرنا ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ دنیا سے کیسے دور رہیں، تو دنیا سے دور نہیں رہنا، بس دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی، دنیا کی غلامی نہیں کرنی۔ یہ جو اکثر کہا جاتا ہے کہ دین اور دنیا کو کیسے لے کر چلیں، دین اور دنیا کوئی الگ چیز نہیں ہے، دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو کریٹ کیا ہے، یہاں پر اتنی خوبصورت نعمتیں پیدا کی ہیں، رشتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ امتحان گاہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک پوری شریعت دی ہے، دین دیا ہے، جس کے مطابق آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزارنی۔ تو دنیا سے آپ نے دور نہیں رہنا، نہ ہی دنیا سے کنارہ کر کے آپ نے کسی غار میں چلے جانا اور وہاں پر زندگی گزارنی ہے، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے۔ آپ نے دین اور دنیا کو ایک ہی چیز کنسیڈر کرنا ہے، اور بس جو اللہ نے شریعت بتائی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ کرنا ہے ان نعمتوں میں۔ تو دنیا ایک بہت خوبصورت چیز ہے اگر آپ اس کی غلامی نہ کرنا شروع ہو جائیں۔ تو بس آپ نے دنیا کی محبت کو اپنے دل میں اس قدر جگہ دینی ہے کہ وہ آپ کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جس طرح قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا، جو کوئی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، تو وہی پھر خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ خود کو گاڈ اورینٹڈ بنائیں، ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو جگہ دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل سے واقف ہے، تو میں نے بس اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ تو آپ نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو قائم رکھنا ہے۔ مضبوطی ایمان میں آئے گی، اور کبھی آپ کا ایمان بہت لو ہوگا، کبھی بہت ہائی ہوگا۔ تو آپ نے جب آپ کا ایمان لو ہو تو دوبارہ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ریمائنڈ کروانا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ دنیا ہے، یہاں پر آپ کبھی بھی پرفیکٹ لائف نہیں گزار سکتے۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ لگے رہنا ہے، بس موت کے وقت تک بس آپ نے اس ایمان پر قائم رہنا ہے۔ اوکے،
نیکسٹ کویشچن از میں کشمیر سے. میرا سوال ہے کیا عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو بس بات ختم ہو جاتی. اس کے آگے کیوں، کیسے، ایسے ویسے یہ سب لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر عورت مرد کی طرح نماز پڑھے گی، مرد کی طرح سجدہ کرے گی تو حیا کا پہلو کمپرومائز ہوگا. تو پھر آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں کتے کی طرح بازو مت پھیلاؤ. اس حدیث کا پھر آپ کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے لیے کوئی ڈیفرنٹ نماز تعلیم نہیں فرمائی. تو عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تو بس پھر بات ختم ہو جاتی. نیکسٹ کویشچن از السلام علیکم، آپ کی ویڈیو دیکھ کر میں نے حرام ریلیشن شپ کو چھوڑنا شروع کیا لیکن میرا دل کرتا بات کرنے کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے کوشش تو کی ایٹ لیسٹ کہ آپ حرام ریلیشن شپ کو چھوڑیں. اور جہاں تک بات ہے کہ دل کرتا ہے بات کرنے کو، تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں، ہماری پروگرامنگ ہی ایسی ہوئی ہے کہ کچھ خواہشات ہیں جن کی طرف ہمارا بار بار جانے کو دل کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ خواہشات پر اس دنیا میں پابندی لگا دی ہے کہ آپ ان خواہشات کی طرف نہیں جائیں گے. آپ کو ایک باؤنڈری بتا دی گئی ہے کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا، صرف اس دنیا میں. جیسے کہ مثال کے طور پر سمجھیں کہ شراب جو ہے وہ دنیا میں حرام ہے لیکن جنت میں حلال ہو جائے گی. اسی طرح مرد کے اوپر سونا پہننا حرام ہے دنیا میں لیکن جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیونکہ دنیا کو ایک امتحان گاہ بنایا ہے، ہمارا یہاں پر امتحان چل رہا ہے، تو اس لیے کچھ چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے کہ انسان جو ہے وہ کس قدر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کس قدر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو جب آپ کا بات کرنے کا دل کرے نا تو خود کو یہ میسج دیں کہ میں نے اس لیے بات نہیں کرنی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے منع کیا. اور کون اللہ؟ جو اللہ قرآن میں خود اپنا تعارف کرواتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ رب کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی تمہیں موت بھی وہی دیتا ہے، تمہیں زندگی بھی وہی دیتا ہے، اور پھر تمہیں ایک دن دوبارہ زندہ کرے گا. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون خود کو زیادہ پیوریفائی کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے. یعنی دنیا میں جتنی بھی امپیورٹیز ہیں، جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیا کی لذتیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کون دنیا سے رخصت ہوتا ہے. پھر انہی لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا مقام رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ شخص جس نے اللہ کے خوف سے خود کو بچائے رکھا، اپنی خواہشات کو، نفسانی خواہشات کو روکے رکھا اللہ کے خوف سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر انہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگی. تو جنت کوئی آسان جو ہے وہ گول نہیں ہے. جنت آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں مل سکتی، آپ کو اس کے لیے ایفرٹس پٹ کرنی ہوگی. تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، بار بار آپ کا دل کرے گا حرام کی طرف جائیں، بار بار آپ کا دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کا دل کرے گا، لیکن آپ نے خود کو روکنا ہے کیونکہ یہی تو ٹیسٹ ہے. اور دیکھیں اگر آپ بات کر بھی لیتے ہیں، کتنی دیر بات کریں گے؟ مہینوں، سال، 60 سال، 70 سال، پھر ایک دن کیا ہونا ہے؟ مر جانا ہے نا. اور ایز اے مسلم آپ کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے روبرو میں پیش ہوں گا اور میرا حساب لیا جائے گا. تو یہاں پر باتیں کر کے آپ چلے جائیں، پھر وہاں آپ کا کیا بنے گا؟ یعنی 60-70 سال کی زندگی ایک طرف ہے اور ہمیشہ کی زندگی ایک طرف ہے. تو بیوقوف انسان ہوگا جو 60 سال 70 سال کے بدلے میں جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی نہ خریدے. تو کوشش کریں کہ خود کو ریمائنڈ کروایا کریں. یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اوکے نیکسٹ از اگر عشاء کی نماز شارٹ کر کے پڑھیں تو اس کی کتنی رکعت ہوں گی؟
دیکھیں جو فرض رکعت ہے وہ 4 ہیں، یعنی جو 4 رکعت ہیں فرض نماز وہ آپ نے مسٹ پڑھنی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ باقی جو ہیں وہ نوافل ہیں، ان میں سنت موقدہ آ جاتی ہیں، غیر موقدہ آ جاتی ہیں، وطر بھی جو ہیں وہ نفل ہیں۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، یہ افضل ہے، آپ کریں، ضرور کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، آپ کے یہ ایکسٹرا پوائنٹس ہیں۔ لیکن اگر کوئی صرف 4 فرض بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح جس طرح کہ ٹیسٹ میں دیکھیں پاسنگ مارکس ہوتے ہیں، جو پاسنگ سے نیچے ہے وہ فیل ہے، جو پاسنگ والا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی اتنے اچھے نمبر نہیں ہوتے، لیکن پاس تو آپ ہو جائیں گے نا۔ لیکن جو پاسنگ سے اوپر جاتا ہے، جتنے آپ اوپر لیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہوگا، یعنی جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہے، تو جتنا آپ زیادہ نفلی عبادت کی طرف جائیں گے آپ کا ہی فائدہ ہے اس میں۔ تو کوشش کریں کہ پہلے تو نماز چھوڑیں ہی نہیں، اور ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ نوافل کی طرف بھی آپ کا رجوع ہو۔ اوکے، نیکسٹ از، میں نماز پڑھتی ہوں تو میرے دماغ میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں، یہ نہ آئیں، کوئی حل بتائیں۔ دیکھیں نماز میں خیالات آنا، وسوسے آنا، دل نہ لگنا، یہ یقیناً تکلیف دہ ہے اور انسان کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ کیا فائدہ نماز پڑھنے کا جب نماز میں بھی ہمیں دنیا داری ہی یاد آ رہی ہے، دنیاوی خیالات ہی آ رہے ہیں، نماز میں دل ہی نہیں لگ رہا، تو کیا فائدہ پڑھنے کا۔ تو یہ یقیناً انسان کو ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا غور کریں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہمیں عربی زبان کی سمجھ ہی نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کیا بول رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، تو پھر ہم ڈسٹریکٹ تو ہوں گے نا۔ ہم اپنے اوپر خود سب سے بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ ہم عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور اگر عربی زبان سمجھنا یا سیکھنا آپ کو مشکل لگتا ہے تو ایٹ لیسٹ آپ نماز کا ترجمہ تو یاد کریں۔ روزانہ 5 ٹائم جو ہے وہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں ایک چیز کو، تو آپ کو اس کا مطلب تو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اکثر میں مثال دیتی ہوں کہ جس طرح آپ کے سامنے کوئی چائنیز بول رہا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے، لیکن آپ کو کچھ پلے نہیں پڑ رہا، تو کیا وہ کنورسیشن، وہ آپ کی بات چیت کوئی فروٹفل ہوگی؟ کیا آپ کنسنٹریٹ کر پائیں گے کہ وہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اسی طرح نماز کے بارے میں بھی اسپیشلی پاکستان انڈیا میں یہی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو ترجمہ ہی نہیں پتہ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم بس وہ ایک کہہ لیں کہ رٹو طوطے کی طرح رٹ لیا ہوا چیزوں کو، لیکن سمجھ کوئی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کو کسی زبان کی سمجھ نہیں ہوتی، آپ اس میں جو بھی الفاظ بولیں آپ ان پہ فوکس نہیں کر پاتے۔ تو کوشش کریں کہ نماز کا ترجمہ یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں رکوع میں یہ پڑھ رہی ہوں، اس کا یہ مطلب ہے، سجدے میں اللہ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ کا دل اور آپ کا دماغ اس پر کنسنٹریٹ کر پائے گا۔ اور کوشش کریں کہ جب نماز پڑھیں تو اتنی آواز میں تو پڑھیں کہ آپ کے اپنے کانوں کو جو ہے وہ سنائی دے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ نماز جو ہے وہ اللہ کے سامنے 5 وقت کی حاضری ہے، نماز یاد دہانی ہے اس عہد کی جو ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی ہے۔ اگر آپ 5 رکنی اسلام کو بھی دیکھیں تو اس میں جو روزانہ کی بنیاد پر ہم نے کرنا ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو افسوس کی بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں اس نماز کا اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں اس کا مطلب ہی پتہ نہ ہو۔ تو کوشش کریں کہ آج ہی جو ہے وہ سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے نماز کا ترجمہ یاد کریں، اور پھر اللہ کے سامنے جب حاضر ہوں تو ایک کنسیڈر کیا کریں، یہ فیل کیا کریں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو وسوسے ہیں، یہ جو شیطان کا بار بار آپ کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، یہ بہت حد تک کم ہو جائے گا، کیونکہ شیطان نے دیکھیں اپنا کام کرنا ہے، وہ ہماری طرح ویلا نہیں ہے، وہ اسکرولنگ نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ میرا یہ مقصد ہے، میں نے اس میں جو ہے وہ فوکس کرنا ہے اور اس کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ تو بس وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور ہم جو ہے وہ اس کی دعوت پر اس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے گول پر فوکس رکھنا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے، وسوسے دلاتا رہے، خیالات دلاتا رہے، ہم نے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پر فوکس رکھنا ہے۔ تو بس ان چیزوں کو، ان باتوں کو اپنے دماغ میں بٹھائیں اور پھر اللہ کے سامنے حاضر ہوں، انشاءاللہ بہت حد تک آپ اس چیز کو اوورکم کر لیں گے۔ اوکے، نیکسٹ کویسچن از، یہاں پر ممبئی میں مسلم لوگ ہیں، وہ ڈرگز کے کاروبار کرتے ہیں،
اللہ ان کو سزا دے گا یا نہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے. ہر انسان کا قیامت کے دن حساب ہونا ہے. جو اس دنیا میں ہم کرتے رہے ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ قرآن میں سورہ الزلزلہ میں فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہ جس انسان نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی نا وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی نا وہ بھی اسے دیکھ لے گا. تو جو لوگ دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، حرام کماتے ہیں، یقیناً اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کریں گے تو سزا کے مستحق ہوں گے. لیکن اگر کوئی مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اے نبی کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے، ان بندوں کو بتا دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے خود اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، کہ اتنے سال گناہوں میں گزار دیے، سیدھی راہ سے بھٹک گئے، اللہ سے غافل ہو گئے. لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ کہ اگر وہ اپنی کیے پر شرمندہ ہیں، آج ان کو احساس ہو گیا ہے کہ واقعی جو ہے میں نے غلط کیا، مجھے سیدھے ٹریک پر چلنا چاہیے تھا، مجھے اپنے خالق کی عبادت میں مگن رہنا چاہیے تھا، مجھے اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تھا. جیسے ہی ان کو یہ احساس شرمندگی، احساس ندامت ہوا ہے تو بتا دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں. انہوں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جیسے بھی گناہ کیے ہیں، کبیرہ صغیرہ، ان کو بتا دیجئے کہ وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ میں انہ کان توابا کہ میں بے شک توبہ قبول کرنے والا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اپنے گناہوں پر تو بے شک سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ کسی ایک جان کو نقصان پہنچانا بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے پوری انسانیت کو نقصان پہنچا دیا. تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے. اور جو آپ کے ارد گرد اس طرح کے لوگ ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ رہنمائی ان کی کریں، ان کو دعوت دیں، حق کی طرف ان کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ یہ تمہارے لیے جو تم نے رستہ چوز کیا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہم انسان تو اس طرح ہیں، اتنے حساس ہیں کہ اگر ہمارے سامنے ایک بلی کو بھی جلایا جائے تو ہم سے وہ بھی برداشت نہ ہوگا، ہم دیکھ نہیں سکیں گے. تو سوچیں ذرا کہ جب انسان جو ہیں وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ میں جل رہے ہوں گے تو کیا ہم دیکھ سکیں گے؟ تو جب بھی کسی ایسے انسان کو دیکھیں جو غلط کام میں ملوث ہے، جو بھٹکا ہوا ہے، جو ڈی ٹریکٹ ہے، تو کوشش کریں کہ جتنا آپ کے پاس نالج ہے اس کو گائیڈ کریں، اس کو اللہ کے رستے کی طرف لے کر آئیں. اوکے، نیکسٹ از سورج یا چاند گرہن میں پریگننٹ عورتوں کو باہر نہیں نکلنا ہوتا اور نہ ہلنا. پلیز بتائیں. دیکھیں سورج اور چاند گرہن جب لگتا ہے تو پریگننٹ عورتوں کو ساسیں، امیاں، آنٹیز جو ہیں وہ ان کو کہہ دیتی ہیں کہ بس اب تم نے سیدھا چلنا ہے، لیٹنا بھی سیدھے ہے، تم نے نہ چھری پکڑنی ہے، نہ کینچی چلانی ہے، نہ کپڑے استری کرنے ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا تم نے. تو بس ان کو جو ہے وہ سزا دے دی جاتی ہے کہ بس اب تم سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے بیٹھو، سیدھے لیٹو. کس وجہ سے؟ کہ بچے پر برا اثر پڑے گا، بچے کا ہاتھ پاؤں ٹیڑھا ہو جائے گا، بچے کے جسم پر داغ آ جائیں گے، جو ہے وہ بچہ خدا نہ خواستہ اسے کچھ ہو جائے گا. ایون کہ ہسبینڈ کو کہہ دیا جاتا ہے اس کے کہ تم نے بھی کچھ نہیں کرنا ورنہ بچے پر برا اثر پڑے گا. آپ اندازہ کریں. تو یہ سب ایک متھ ہے. سائنٹیفکلی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایسی کوئی بات جو ہے وہ ابھی تک پروو نہیں ہوئی کہ سورج یا چاند گرہن کا پریگنینسی کے دوران بچے پر کوئی اثر پڑتا ہے. اور اگر آپ اس کو اسلام کے حوالے سے دیکھیں تو اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں. اور سورج اور چاند گرہن جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے. جیسے بارش ہے، آندھی ہے، زلزلہ ہے، طوفان ہے، جیسے اللہ کی دیگر نشانیاں ہیں، ویسے ہی سورج گرہن اور چاند گرہن جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جیسے آپ بارش کو دیکھتے ہیں، آپ طوفان کو دیکھتے ہیں، زلزلے میں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویسے ہی آپ اللہ کو یاد کریں. اور کوئی بھی بات اسلام کے ساتھ منسوب کرنے سے پہلے ذرا سوچا کریں. جب آپ اسلام کا ٹیگ لگا کر کوئی بھی بات کسی کے ذہن میں بٹھاتے ہیں نا تو پھر وہ اسے ایمان کی حد تک درجہ دے کر پھر اس پر عمل کرتا ہے. اور دیکھیں جن کے بچوں میں کوئی اس طرح کی پرابلم آتی ہے، کسی کا کوئی پاؤں ٹیڑھا ہے، کسی کو کوئی داغ آیا ہوا ہے جسم پر، اس طرح کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ان پرابلمس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہوتی ہے.
جو آپ کو اگزامپل دے کر بڑی بوڑھی عورتیں سمجھا رہی ہوتی ہیں نا کہ دیکھو بھائی اس نے سورج گرہن میں یہ کیا تھا اس لیے تو اس کے بچہ اس طرح ہے، تو یہ کوئی اور وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو خدا را اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو خدا را اس کا صحیح استعمال کریں اور علم حاصل کریں، اور علم کی بنیاد پر جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اپنی زندگی میں شامل کیا کریں. مجھے کئی دنوں سے سکون نہیں مل رہا ہے، بس من کر رہا ہے روتی رہوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو بے سکونی کی وجہ تلاش کریں. اکثر جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے، جب کسی مشکل کا حل تلاش نہیں کر پاتا، جب خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، تب اس کی ایسی حالت ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ کوئی بھی اگر آپ کی زندگی میں پرابلم ہے تو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں تک بات رونے کی ہے تو رونا کوئی بری چیز نہیں ہے. ایون سائیکالوجی سیز کہ جب آپ روتے ہیں تو آپ کو بہت ریلیف ملتا ہے، آپ کے اسٹریس ہارمونز جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو رونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن رونا از ناٹ دا سلوشن ٹو دا پرابلم. رونا کوئی حل بھی نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کے سلوشن کی طرف جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. اپنے ذہن کو یہ میسج دیں، ریمائنڈ کروائیں کہ دیکھو اگر سب تمہیں چھوڑ گئے نا، تو اگر تمہارے اوپر کوئی ایسی مشکلات آ گئی ہیں کہ جو تمہیں لگ رہا ہے کہ حل نہیں ہو سکیں گی، تو ایک ذات اوپر موجود ہے جو کہ کن فیکون کی مالک ہے، جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. خود کو یہ میسج دیں کہ چاہے ساری دنیا ہی تمہیں چھوڑ جائے، لیکن ایک ذات جو ہے وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ موجود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنی ایک پروڈکٹیو لائف بنائیں. یہ نہیں کہ آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل آئے تو آپ رونا دھونا شروع کر دیں اور اپنی لائف کو ویسٹ کریں. اس طرح کے جو ہے وہ کام کرنے سے بچا کریں، اور کبھی بھی کسی بھی مشکل کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر دیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی ذات سے ہی پیچھے ہٹ دیں گے، جس طرح کوئی ذات ہے ہی نہیں کہ جو آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے پر قادر ہو. اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اپنے دماغ کو یہ میسج دیں کہ دس ٹو شیل پاس، کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. کوئی بھی وقت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، آپ کے اوپر کوئی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی. ہر مشکل کے بعد ایک نہ ایک دن آسانی آ ہی جاتی ہے. تو بس خود کو مضبوط بنائیں اور اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کے ذکر میں ہمیشہ اپنے آپ کو ملوث رکھیں، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے سے، اللہ کو اپنا دل کا حال سنانے سے ہی دل اور آپ کا من جو ہے وہ سکون پاتا ہے. تو بس اللہ کے ساتھ جو ہے اپنا تعلق مضبوط بنائیں. اوکے، نیکسٹ از پسند کی شادی کرنے کے لیے ماں باپ نہ مانے تو. دیکھیں، اپنے اوپر کام کریں، اپنی ویلیو بنائیں. سب سے پہلے تو بہتر انسان بنیں، بہتر مسلمان بنیں، اور اپنے والدین کے ساتھ اپنا ایسا بانڈ بنائیں کہ وہ آپ کو امپورٹنس دیں، آپ کو ترجیح دیں. جب وہ آپ کو ترجیح دیں گے تو پھر آپ سے جڑی ہر چیز کو ترجیح دیں گے. تو یہ کہنا کہ جی ماں باپ مانتے نہیں ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں لانے کا جو سبب بنے ہیں، جنہوں نے آپ کو اتنی مشکلوں سے پروان چڑھایا، آپ کو جوان کی ہے، جب آپ کے کل کو بچے ہوں گے نا تو پھر آپ کو ماں باپ کی جو ہے وہ ویلیو کا پتہ چلے گا. تو ماں باپ جو ہیں وہ کبھی بھی دشمن نہیں ہوتے. ہاں، مس انڈرسٹینڈنگس ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتے یا وہ آپ کی بات مان ہی نہیں سکتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کبھی بھی نہ بھولیں کہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنی ویلیو بنائیں، خود اتنے اچھے بنیں، آپ کا رویہ، آپ کا کام کاج، ہر چیز اتنی اچھی ہو کہ آپ کے ماں باپ آپ سے امپریس ہوں. جب وہ آپ سے اتنے امپریس ہوں گے، آپ سے اتنی محبت کریں گے، آپ کو اتنا اچھا سمجھیں گے، تو وہ آپ کی بات کو بھی جو ہے وہ ترجیح دیں گے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کرتے کچھ بھی نہیں ہیں اور کہتے ہیں بس ماں باپ جو ہے وہ ہماری مانتے جائیں، جو ہم کہیں بس وہی حرف آخر ہو. تو اس طرح نہیں ہوتا. وہ آپ کے پیرنٹس ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے دماغ میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، تو ان سے ڈسکس کریں. اسلام کے تھرو جو ہے وہ ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کریں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، انہیں بتائیں کہ دیکھیں اسلام میں جو ہے وہ زبردستی کا جو نکاح ہے وہ نکاح ہی نہیں ہے. زبردستی کی شادی جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہے اسلام میں. اسلام جو ہے وہ پسندیدگی کو، رضامندی کو پروموٹ کرتا ہے. تو جب آپ ان کو اس طرح سے سمجھائیں گے اچھے طریقے سے، پیار محبت احترام سے، تو یقیناً مان جائیں گے. اوکے، نیکسٹ کوشچن از فیس کب ریویل کرو گی؟ بیٹا یہ میری زندگی اور تمہاری زندگی میں تو ممکن نہیں ہے، مرنا پڑے گا.
اچھے اعمال کرو, سی یو ان جنہ. آج کل جج کرنے کی نا اتنی گندی بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ ہم لوگ بس ہر کوئی جو ہے وہ لگا ہوا ہے جج کرنے. کوئی چہرہ چھپا رہی ہے تو پرابلم ہے, کوئی چہرہ دکھا رہی ہے تو پرابلم ہے. ایسی گھٹیا مینٹیلٹی رکھنے والے لوگ نا, انہوں نے ایک فریم سیٹ کیا ہوتا ہے اپنی گھٹیا مینٹیلٹی کے حساب سے, وہ ہر انسان کو اس میں ڈالتے جاتے ہیں. تو بس ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اگنور کیا کریں, کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ وقالوا جاہلون سلاما, کہ جاہلوں کو نا بس دور سے سلام ہی کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی لگے رہو تم اپنی میں. کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کو آپ کچھ بھی ان کے سامنے ایویڈنس رکھ دیں, انہوں نے آپ کی بات ماننی نہیں. کیونکہ آپ سوئے ہوئے بندے کو تو جگا سکتے ہیں, لیکن جو سونے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں نا, اسے آپ جگا نہیں سکتے. جس نے پہلے سے ہی ٹھان لیا ہوا ہے کہ بھائی میں نے اپنی بات ہی قائم رکھنی ہے, تم چاہے کچھ بھی کر لو, ہم نے جو ہے وہ تمہاری بات نہیں ایکسیپٹ کرنی. تو ایسے لوگ بس ہر انسان کو ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہیں, تو بس اگنور کریں انہیں. اینڈ ایز آئی آلویز سے, haters gonna hate, let them do their thing and we will do ours, inshallah.